بسم اللہ الرحمن الرحیم. آصف صاحب السلام علیکم ورحمۃ اللہ. وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ. اکتوبر کا مہینہ چل رہا ہے اور دنیا احمدیت میں اس وقت بہت سارے کاموں میں سے ایک کام جو ہو رہا ہے وہ ہے تحریک جدید کا چندہ اکٹھا کرنا. لوگوں کے جو وعدے تھے مختلف اس کے مطابق، یا بعض ایسے بھی ہیں جو وعدے سے زائد بھی دیتے ہیں. ایک سلسلہ چل رہا ہے. اچھا، سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ تحریک جدید ایک تحریک ہے جس کو کہا جاتا ہے کہ الہی تحریک ہے. ایک تو یہ کہ اس کا چندہ کیوں دیا جائے، اور دوسرا یہ کہ کیا یہ تحریک صرف چندہ دینے سے متعلق ہے. از اٹ آل اباؤٹ چندہ؟ دیکھیں صاحب، چندہ تو ظاہر ہے اس کے لیے اس کے لازمی حصوں میں سے ایک ہے، لیکن وہ جو کہتے ہیں نا اٹس پارٹ آف دا ہول اینڈ ناٹ دا ہول تھنگ. آئی مین اٹس ناٹ آل اباؤٹ چندہ. ٹھیک ہے نا؟ آپ کوئی بھی چیز دنیا میں پلان کرتے ہیں، کیونکہ دیکھیں جماعت احمدیہ، اسلام اسی دنیا میں آیا، اسی دنیا کے انسانوں کے لیے آیا تھا. جماعت احمدیہ جو کہ اسلام کی نشت ثانیہ ہے، وہ بھی اسی دنیا میں قائم ہے اور انسانوں ہی کے درمیان قائم ہے. ہم کوئی پروجیکٹ کرنا چاہتے ہیں، کوئی چیز بنانا چاہتے ہیں، ایک چیز اسٹیبلش کرنا چاہتے ہیں، مکان ہو یا بہت بڑا اپنے اس کو خوبصورت کو محل نما کوئی آدمی مکان بنا رہا ہے، تو اس میں آپ یہ دیکھیں گے اس کی ضرورت کیوں پیش آئی، کیوں بنا رہا ہے، کیا ہے، کمفرٹ ہے، دکھاوے کے لیے ہے، کس طرح ہے، خوبصورت چیز تیار کر رہا ہے، مضبوط کتنی ہے، کون سا فرش ڈالا گیا، کیسے ڈالا گیا. اور ایک سوال یہ بھی ہوگا کہ خرچ کتنا ہوا، کیونکہ خرچ کے بغیر ظاہر ہے اس دنیا میں کچھ بھی نہیں ہو سکتا. تو تحریک جدید تو جب ہم اس کی تاریخ کو دیکھیں، جب ہم اس کے پیچھے جو نظریاتی جو ایک اس کا پس منظر ہے اس کو سمجھیں تو پتہ چلتا ہے کہ یہ ایک مالی تحریک تو ہے، لیکن اس سے پہلے یہ ایک روحانی تحریک ہے، یہ ایک آئیڈیولوجیکل یعنی کہ نظریاتی تحریک ہے. اور یہ میں بڑی ذمہ داری کے ساتھ یہ عرض کر رہا ہوں، اور یہ ایک فلسافیکل تحریک ہے، اور یہ ایک باقاعدہ اسلامی تحریک ہے، اور اس کے ساتھ ساتھ یہ ایک مالی تحریک ہے. کیونکہ یہ آئی کب ہے منظر عام پہ سب جانتے ہیں، حضرت مرزا بشیر الدین محمود احمد رضی اللہ عنہ اس کے بانی ہیں، لیکن جو وہ بانی ہیں رضی اللہ عنہ، انہوں نے کہا کہ بھئی یہ میں نے نہیں یہ تحریک لانچ کی، یہ تو خدا تعالیٰ نے میرے دل میں ڈالی، اور بڑے واضح لفظوں میں لکھا. حالات اس وقت جو تھے ہم ان کی طرف ابھی آئیں گے، کہ میں بیٹھا تھا اور ظاہر ہے جماعت کے جو اس وقت مسائل درپیش تھے، شدید مخالفت ہو رہی تھی، گلیوں میں ڈنڈا ڈولی جو احرار کرتے پھر رہے تھے، اور جو نعرے بازی تھی اور جو دھمکیاں تھیں، ہم مٹا دیں گے، ہم گرا دیں گے، نام مٹا دیں گے، کئی تمہارا نام و نشان نہیں ملے گا، اور اینٹ سینٹ بجا دیں گے، اور قادیان میں الو بولا کریں گے، اور تم لوگ مٹ جاؤ گے. اور سرکار بھی ان کے ساتھ ہے، اور یہ ہمارے مخالفین بھی سن لیں. آپ ریکارڈ جا کے دیکھیں، جو سرکار انگلیشیا تھی وہ باقاعدہ طور پہ، جو برٹش گورنمنٹ تھی اس زمانے پنجاب کی خاص طور پہ، انہوں نے دیکھا کہ جی مخالفین جو تھے، جو اس وقت مجلس احرار کے نام سے جانے جاتے تھے، وہ طاقت میں ہیں، وہ اکثریت میں ہیں، ان کے پاس بڑی طاقت ہے، پریشر گروپ تھا نا. اور جو حکومت تھی اس نے بھی جماعت احمدیہ کے اوپر خاصا پریشر ڈالا، احرار کو قادیان میں ٹھہرایا، روکا، ان کو اجازت دی کہ ہاں بھی رکو، اپنا دفتر بھی بنا لو اور جلسہ بھی کر لو، اور وغیرہ. حضرت مسلم موعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ ان حالات میں بیٹھا ہوا تھا کہ خدا نے میرے دل میں یہ تحریک پیدا کی، کہ وہ کہتے ہیں مٹا دیں گے، ختم کر دیں گے، ہم کیا کریں. پوچھتے تھے آپ کے جماعت کے احباب، پوچھتے تھے کہ بھئی ہمیں کچھ تو کرنا چاہیے. جواباً حضور نے فرمایا کوئی ہم جوابی کارروائی ابھی نہیں کریں گے. کہ خدا تعالیٰ کی طرف سے یہ جوابی کارروائی ڈالی گئی، جو کہ جماعت احمدیہ کی مخالفت جو تب زوروں پہ تھی، آج اور بھی زیادہ زوروں پہ. تب تو قادیان میں آئے نا جتھے بن کے اوباش قسم کے لوگ اسلام کے نام پہ. آج تو ایک کلک کے ساتھ جماعت احمدیہ کے خلاف کوئی الزام، جھوٹی کوئی اتہام، کوئی بہتان جو لگانا ہے، ایک کلک کے ساتھ کسی بھی سوشل میڈیا پلیٹ فارم پہ ساری دنیا میں پھیل جاتا. جی. تو رہتی دنیا تک کے لیے ہر مخالفت کا جواب دینے کے لیے اللہ تعالیٰ نے تحریک جدید کا جو خیال ہے وہ حضرت مسلم موعود رضی اللہ عنہ کے دل پہ نازل فرمایا. آپ نے اپنے پیروکاروں کو یعنی کہ جماعت احمدیہ کو یہ پیغام کیسے دیا
جمعے کے خطبے میں حضور نے فرمایا کہ میں آج آپ کو اس خیال سے متعارف کرانا چاہتا تھا جو ایک تحریک خدا نے میرے دل میں پیدا کی، لیکن میں آج نہیں آپ کو بتاؤں گا. بالکل. میں چاہتا ہوں آپ واپس جائیں، اپنے دلوں سے کینے اور بغض صاف کریں. اگر کوئی اپنے بھائی سے ناراض ہے تو اس کو معاف کرے، اس کے پاس جائیں. اگر کسی نے بات نہیں کی ایک دوسرے سے، اس کے پاس جائیں، ایک پہل کریں جانے میں، کریں، اپنے دلوں کو صاف کریں. بالکل ایسے جیسے کوئی سافٹ ویئر انسٹال کرنے کے لیے ایک خاص کمپیٹیبلٹی چاہیے ہوتی ہے سسٹم کی. جی. تو آپ نے فرمایا کہ جو مجھے جس چیز سے میں نے آپ کو متعارف کرانا ہے وہ ایسی نہیں کہ میں ایسے دلوں پہ کو اس سے متعارف کرا دوں یا ان کے وہاں پہ انسٹال کرنے کی کوشش کروں جن کے اندر کینہ اور بغض اور میل اور کثافتیں ہوں. انہیں صاف کر کے آنا تو میں بتاؤں گا. اور پھر اس کے اگلا جو جمعہ آیا تو اس میں حضور نے اس کا جو بنیادی لے آؤٹ تھا وہ بیان فرمایا. یعنی کہ اس سے بھی اندازہ ہوتا ہے کہ یہ کس قدر روحانی تحریک ہے کہ اپنے دلوں کو پاک کر کے یقیناً لوگوں نے دعائیں بھی کی ہوں گی اسے ایک ہفتہ پورا. بالکل. اور اس کے بعد پھر حضور نے اس کا جو بیان فرمایا. اچھا، تو وہی بات میں سوال ریپیٹ کرتا ہوں اسی سے کہ کیا یہ صرف چندہ دینے کی تحریک ہے یا اس کے علاوہ بھی اس کے مطالبات میں کچھ اور تھا؟ اس کے مطالبات بھی آتے رہے، ڈیولپ ہوئی. یہ تحریک آج تک ہو رہی ہے. جی. یہ اسٹیٹک نہیں تھی، یہ ذہن میں رکھنے والی بات. اب دیکھنا یہ ہے کہ یہ منظر عام پہ آئی کب ہے. اور حضرت مسلمہ جس طرح میں نے بھی عرض کی نا کہ میں جب یہ کہہ رہا ہوں کہ جی اس کے بانی نے خود کہا کہ بھائی میرے دل میں تو خدا نے ڈالی تھی. اسی طرح عام طور پہ یہ بات ہوتی ہے 1934 میں جو ہے وہ تحریک جدید لانچ ہوئی. اگین بانی تحریک جدید جن کے بارے میں ثاقب صاحب نے لکھا کہ تو نے جاری کیا خم خانہ ہے تحریک جدید، اس سے بڑھ کر تجھے توفیق خدا دے ساکی. تو وہ بانی خود کہتے ہیں کہ یہ 34 میں منظر عام پہ آئی ہے. اس کی جو روٹس ہیں، اس کی جو جڑیں ہیں وہ تو الوصیت میں جا نکلتی. جی. الوصیت کب آئی ہے منظر عام پہ؟ 1905 میں. اور 1905 میں منظر عام پہ آنے والی الوصیت کی جو اسکیم ہے اس کے پیچھے بھی دیکھیں، وہ بھی ایک بڑی یونیک اسکیم ہے جہاں پہ اکنامیکل اینڈ اسپرچل، ٹھیک ہے جی، معاشیات اور الہیات اکٹھے ہو جاتے ہیں. جی جی ٹھیک جی. 1905 میں جس وقت الوصیت منظر عام پہ، اس سے 2 سال پہلے ہم دیکھتے ہیں کہ بولشوزم کی تحریک 1903 میں روس میں جنم لیتی ہے. اور اصل خیال کیا ہے اس کے پیچھے، نظریہ کیا ہے، آئیڈیالوجی کیا ہے؟ وہ یہ ہے کہ دنیا میں اس وقت امیر اور غریب کی جو خلیج ہے وہ بہت بےہودہ حد تک بڑھ چکی ہے. جی. جو امیر ہے وہ امیر سے امیر تر ہوتا چلا جاتا ہے، بورژوا. اور جو غریب ہے وہ غریب سے ایکسپلائٹ ہو رہا ہے، استحصال ہو رہا ہے اس کا، وہ اور غریب سے غریب تر ہوتا چلا جا رہا ہے. اسے ہم کس طرح اس خلیج کو کیسے عبور کر سکتے ہیں، اس کو کیسے ہم برج کر سکتے ہیں. اور اس کی تلاش میں بولشوزم جو کہ مطلب مارکسزم کی فلسفی کے اوپر بھی مبنی ہے، اور انہوں نے جو ہے وہ دیکھا کہ نہیں، یہ ہمیں دولت واپس لینی ہے اور برابر تقسیم، امیر سے واپس لینی، غریب میں برابر تقسیم کرنی. لیکن یہ اس کا آغاز تھا. اسی وقت جو ہے وہ آپ دیکھتے ہیں کہ ایک بڑی شاندار اسپرچل، روحانی، جس کے اندر معاشیات کا ایلیمنٹ بھی ہے، معاشی ایلیمنٹ بھی ہے، وہ آتا ہے، اقتصادی ایلیمنٹ ہے. 1934 میں جس وقت تحریک جدید منظر عام پہ آئی ہے تو حضور نے اسے اس کا فرمایا کہ یہ اگرچہ بعد میں بظاہر آ رہی ہے لیکن یہ الوصیت کے ارہاس کے طور پہ تحریک جدید آ رہی ہے، تاکہ جب الوصیت پورے سوئنگ میں آئے، اس کا وقت آئے، جب اس کا وقت آئے تو اس وقت تک جو ہے وہ ہماری جماعت اس کو بھی پراپرلی سمجھنے اور اس کو ایگزیکیوٹ کرنے کے لیے تیار ہو چکی ہو. تحریکات کیا چل رہی ہیں؟ تحریکات چل رہی ہیں، بولشوزم نے پورا زور پکڑا، ٹھیک ہے، کمیونزم، سوشلزم کا سارے جو ہے بیسکلی مارکسزم. جی. دوسری طرف سے یورپ کی وہ تحریکات اٹھ رہی ہیں جو اسے دبانا چاہتی ہیں، کیونکہ وہاں پہ وہ تو دیکھیں نا کیپٹلسٹ تھاٹ تو پیچھے ہے ہی. جی. اور مطلب جو تحریکات اٹھی ان کے اندر جو ہے وہ بڑے ناموں میں فاشزم ہے، نازیزم ہے، فرینکوزم ہے، اسپین اگر ہم جائیں، جی، ٹھیک ہے جی. اور ان سب کی جڑیں اگر آپ دیکھتے ہیں تو کیپٹلزم کے اندر ہے. جی. کیپٹلزم کے اندر یہ ضروری ہے، یہ جو استحصال ہے اس کے بغیر تو کیپٹلزم پنپتا ہی نہیں ہے. بالکل. جی.
اب یہ سب یہ سوچ رہے ہیں کہ اچھا نہیں جی اس خلیج کو یوں کام کیا جائے، یوں کام کیا جائے، امیر اور غریب کو یوں کر لیتے ہیں، ایسے کر لیتے ہیں، ویسے کریں. ایسے میں ڈیموکریسی کو بڑا وہ پریزنٹ کیا جاتا ہے کہ جی غریب اپنے نمائندے بھیج سکیں گے اور جو ہے وہ پارلیمنٹس کے اندر جائیں گے اور وہ اپنے نمائندوں کے ذریعے سے جو ہے وہ گویا اپنے مسائل پیش کریں گے، مسائل حل ہو جائیں گے. مسائل حل نہیں ہوئے اس وقت. اب جس لمحے میں ہم بات کر رہے ہیں تو ڈیموکریسی تو منہ کے بل گری پڑی ہے. ایسے میں حضرت مسلم موعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے ایک اسکیم پیش کی ہے. یہ اسکیم دنیا سے بنی نوع انسان کے مسائل کو دور کرنے کی ایک اسلامک اسکیم ہے. اسلام کیا دیتا ہے اسکیم اس کو دور کرنے کے لیے کہ امیر اور غریب میں یہ جو اتنا واضح فرق ہے یہ کم ہو جائے اور کوئی غریب نہ رہے، کوئی بھوکا نہ سوئے، کوئی بے لباس نہ رہے، کوئی بغیر چھت کے نہ رہے. حضرت مسلم موعود رضی اللہ عنہ نے فرمایا کہ یہ سب اسکیمیں آ چکی، یہ سب اسکیمیں اپنے نقائص لے کے آئیں. یہ سب نظریاتی جو معاشی نظریاتی اسکیمیں جو تھیں سب اپنے اپنے نقائص کے ساتھ آئیں. یہ ہے اسلام کا ایک ڈھانچہ، یا ایک جو ایک تحریک کا وہ ڈھانچہ جس کی بنیاد کے اوپر ہم اسلام کے ذریعے سے بنی نوع انسان کے دکھوں اور تکلیفوں کو دور کریں گے اور انہیں اس سے نجات دیں گے. یہ ہے تحریک جدید. ایک بہت بڑی گلوبل اسکیم ہے جو صرف جماعت احمدیہ تک محدود نہیں ہے. اور فرمایا بھی حضرت مسلم موعود رضی اللہ عنہ نے کہ یہ نہ سمجھا جائے کہ یہ صرف اس لیے کہ جی ہم جو لوگ ہیں وہ تبلیغ کرنے جائیں گے اور مبلغین کے اخراجات بھی اٹھانے ہوں گے تو لہٰذا ہم نے یہ اسکیم شروع کر دی ہے. حضور نے فرمایا یہ در حقیقت بنی نوع انسان وہ بلا امتیاز رنگ و نسل ان کے مسائل اور شدائد اور تکالیف کو دور کرنے کی ایک اسکیم ہے. اس کے اندر جو خوبصورتی، زبردست قسم کی جو خوبصورتی ہے وہ یہ ہے، یہ جتنی تحریکات کے ہم نے بھی نام لیے بالخصوص جو مارکسزم کے اوپر بیس کی گئی، ان میں مذہب کا خانہ جو ہے وہ انسانی شخصیت سے نوچ کے جدا کر دیا گیا. انڈسٹریل ریولوشن کے بعد سے جو ایک مائنڈ سیٹ بنا کہ ہر بندہ ایک لیبرر کے اندر تبدیل ہو گیا، کارخانوں میں جانا ہے، کام کرنا ہے، کام کرو، سارے کرو، یہ کرو وہ کرو، مردوں عورتوں سب نے کام کرنا ہے. ٹھیک ہے نا؟ تو یہ سب ایک جو صورت بنی، اس کے اندر انسان کے اندر سے اس کی جمالیاتی اور اس کی روحانی جو ایلیمنٹس تھے ان کو مکلیتاً اگنور کر دیا گیا. بالکل. تو جب بنی نوع انسان کو، جب انسانیت کو اس کے دکھوں اور تکلیفوں سے دور کرنے کے لیے اس تحریک جدید نکلے گی تو انہیں دوسرے جو تحفے دے گی، ان کی تکالیف کو دور کرے گی، غربت کو مٹائے گی، مواقع ملازمت کے دے گی، اس میں ساتھ مذہب کا تحفہ بھی دے گی، اور وہ مذہب اسلام کا تحفہ ہے. یعنی وہ چیز جو بڑی بڑی نظریاتی تحریکات نے اور فلسفیانہ تحریکات نے گویا ان کو سمجھ لیا کہ یہ اب ان کی ضرورت نہیں رہی، یہ قدیم ہو گئی، پرانی ہو گئی. تحریک جدید جب آئے گی تو دکھوں کو دور کرنے میں سب سے بنیادی رول جو ہے وہ مذہب کا ہوگا، کیونکہ انسان کو مذہب کا پیروکار ہونا ضروری ہے اور وہ مذہب اسلام کا مذہب ہوگا. بالکل ٹھیک بات ہے سر. جیسے آپ فرما رہے ہیں کہ مارکسزم بھی ڈاس کیپیٹل میں بھی دیکھیں وہ یہ بات تو کرتے ہیں کہ 10 لینن ہو تو وہ 1 کوٹ کے برابر ہے، اگر 20 ہوں تو 2 کوٹ کے برابر ہے. ایک چیز کی قیمت کس طرح پڑتی ہے، مزدور کی مزدوری کتنی دیر ہوگی، وہ چیزوں کی جو اس کی ویلیو ہے اس پہ تو بات ہو رہی ہے جیسے کہ آپ فرما رہے ہیں. لیکن کوئی بھی تحریک ایسی نہیں ہے، چاہے وہ کمیونزم ہو چاہے وہ کیپٹلزم ہو، جس پہ عمل کرنے سے کوئی یہ کہہ سکے کہ انسان بطور انسان ایک بہتری اس میں آ سکتی ہے. جی یہ تحریک جدید ہے. جی اسی طرح سے جو الوصیت ہے، ہم جو وصیت کی شرائط ہیں، تحریک جدید کے مطالبات ہیں، جب ہم چندہ دیتے ہیں تو صرف چندہ دینا ضروری نہیں ہے بلکہ اس کے ساتھ اور بھی مطالبات ہیں. سادگی اختیار کرنا، اپنی عملی حالت کو بہتر کرنا، اپنے اندر ڈسپلن پیدا کرنا اور اپنے اندر بحیثیت ایک قوم ایک قربانی کا جذبہ پیدا کرنا، یہ وہ چیزیں ہیں جو دوسری کسی تحریک میں ہمیں نظر نہیں آتی. اور بلکہ ان کے ریاکشن میں اگر آپ دیکھیں آپ صاحب، بالکل جس طرح آپ نے بالکل بجا فرمایا ابھی، ان کا ریاکشن آیا ہے نا، مطلب لبرلزم کا جو رائز ہے وہ بھی بالکل کوئنسائڈ کرتا ہے تحریک جدید کے ساتھ. جی. تو وہ لبرلزم یہی تھا جب وہ ان کو یہ ہوا کہ ہم سے ہماری انسانیت چھین لی گئی، ہماری جمالیات چھین لی گئی ہے، ہمارا جو روحانیات کا جو سلسلہ وہ سب چلا گیا. تو انہوں نے کہا کہ اب یہ میری زندگی ہے، میں اس کو جیسے مرضی گزاروں، میں جو مرضی پہنوں، چاہوں تو کچھ پہنوں، چاہوں تو کچھ نہ پہنوں،
چاہوں تو نکاح کروں، چاہوں تو بے نکاحی ہم رہتے رہیں، بے نکاح آپس میں میاں بیوی بن کے، مطلب پارٹنرز بن کے، ہم کسی بھی چیز کے پابند نہیں ہیں. یہ ایک ری ایکشن ہے. دوسرا ری ایکشن ہے کہ نہیں بھائی، دوسرا ری ایکشن تحریک جدید ہے. جی بالکل، کہ نہیں ایسا نہیں ہے، یہ اس چیز، یہ گمراہی اس خلا کو پر نہیں کرے گی، بلکہ ان مذہب نے انسان کو تہذیب سکھائی تھی اور اس کی معراج اسلام کی شکل میں آئی تھی. اب یہ نہیں ہو سکتا کہ ہم تہذیب یافتہ ہونے کے بعد تمام تہذیبی اپنی اقدار کو کھو بیٹھیں. لہٰذا اسلام کے ذریعے سے اس تہذیب یافتہ انسان کو دوبارہ تہذیب یافتہ بنایا جائے گا، اور وہ تحریک جدید کے ذریعے سے ممکن ہوگا. کیا ہم ایک احمدی کے طور پہ یہ نہیں چاہیں گے کہ یہ ہو؟ ظاہر ہے کہ ہم چاہیں گے کہ اگر یہ عظیم الشان کام اس دور میں خدا تعالیٰ کی آخری قائم کردہ جماعت کے ذریعے سے ہونا ہے تو ہم اس میں 2 روپے دے سکیں، 3 پاؤنڈ دے سکیں، 10 پینی دے سکیں، 100 دے سکیں، 1000 دے سکیں. یہ ہم سے لیں اور اس عظیم الشان کام کے اندر اسے ہماری طرف سے ہمارا چھوٹا سا نذرانہ سمجھ کے قبول کریں، اور اس عظیم الشان کام میں ہم بھی لہو لگا کے شہیدوں میں شامل ہو جائیں، اور ساتھ اس کی دوسری شرائط بھی پوری کریں پوری جو کریں. کہ حضرت مسلم موعود نے مطالبات بیان بالکل کہ یہ دیکھیں، جہاں پہ چندے کا مطالبہ کیا کہ جی آپ نے اس کے لیے چندہ دینا، لوگوں نے بڑے بڑھ چڑھ کے دیے. جی پتہ 11,000 مانگے، لاکھ آ گیا، 27,000 مانگے تو 4 لاکھ آ گیا. یہ کون تھے؟ یہ بھی ذہن میں رکھنا ضروری ہے. یہ وہ نہایت غریب لوگ تھے، معاشرے کا کمزور طبقہ، ٹانگے چلانے والے، لوہار، کمہار، مزدوری کرنے والے. تو وہ کہاں سے آئے گا؟ اس کے لیے بھی پوری گائیڈ لائن دی کہ جو، اور وہ پوری اسلامک گائیڈ لائن ہے. کوئی خدا نہ خواستہ کوئی ظلم نہیں ہو گیا. سادہ زندگی کی تعلیم اسلام کی تعلیم ہے. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے زیادہ سادہ زندگی کس کی ہو سکتی ہے؟ ٹھیک ہے، بالکل. تو یہ کہ جی اب سے کوشش کرو کہ تمہارے دسترخوان پہ ایک ہی ڈش ہو، ایک ہی قسم، اور خود بھی اس پہ عمل، خود پہ اس پہ عمل. تو اصل دیکھیں اس زمانے میں، مثلا دیکھیں مجھے یہ بڑی میری خوش قسمتی میں سمجھتا ہوں، مجھے مسلم موعود سے تو نہیں میری ملاقات ہو سکی، بڑی بڑا ہے کہ ہم سبھی کو بڑی محبت ہے ان سے، لیکن آپ کی ایک اہلیہ محترمہ سیدہ مہر آپا سے مجھے اپنے لڑکپن میں 2-4 مرتبہ 5 مرتبہ ان کی خدمت میں حاضر ہونے کا موقع ملا، اور حضرت مسلم موعود کے بارے میں میں پوچھتا تھا، اور ان کی شفقت تھی، وہ بتاتی تھیں. انہوں نے بتایا کہ جی یہ جس وقت یہ سارا چل رہا تھا اور پارٹیشن وغیرہ کے حالات بھی ظاہر بعد میں آیا، تحریک جدید جس وقت فل سوئنگ میں تھی، تو ہمارے گھر میں جو کھانا بنتا تھا، ہم اس میں چمچ اس شوربے میں پھیر پھیر کے دیکھا کرتے تھے کہ کوئی سالڈ چیز آ جائے، جو کوئی سبزی کا ٹکڑا ہو سکتا ہے یا کوئی چھوٹی موٹی کوئی بوٹی ہو سکتی ہے، تو وہ ہم حضور کی پلیٹ میں ڈال دیں، ورنہ وہ پانی جیسا شوربہ جو ہے وہ ہمارے ہاں ہوا کرتا تھا. خود عمل کر کے دکھایا اور اپنا بتایا، میرے پاس اتنے کپڑے، اتنا لباس ہے، یہ ہے وہ ہے. ایک روز فرماتی ہیں حضور کی اہلیہ سیدہ مہر آپا کہ کھانے کے میز سے حضور آئے، تشریف لائے، اور کھانے کے میز سے اٹھ کے چلے گئے، اور ہمیں اندازہ ہو گیا کہ حضور کو کوئی بات ناگوار گزر گئی ہے. تھوڑی دیر کے بعد ایک رکا لکھ کے بھیجا کہ میں نے کہا ہوا ہے کہ ایک ڈش سے زیادہ ہمارے میز پہ کچھ نہیں ہوگا، ہمارے دسترخوان پہ. میں آیا ہوں تو 3 تھی. عرض کی گئی کہ لوگ تحفتاً بھیجتے ہیں، یہ نا نذرانے کے طور پہ بھی بعض اوقات چیزیں کچھ پکا کے بھیج دیتے ہیں، تو وہ ہے وہ میں نے اس کے بارے میں بھی ہدایت دے رکھی ہے کہ ایسا جو آئے وہ غربا اور ضرورت مندوں کے یہاں بھیج دیا جائے، ہمارے دسترخوان کے اوپر ایک ہی ڈش ہونی چاہیے. بالکل ٹھیک ہے. ہاں صاحب، ہم نے بڑی تفصیل سے تحریک جدید کا بیک گراؤنڈ، اس کی فلسفی، اس کی ساری باتیں ان کو ڈسکس کیا. اور اگلا جو سوال وہ یہ ہے، تحریک جدید کا چندہ جماعت آپ کو پتہ ہے بڑی فراخ دلی سے دیتی ہے اور بڑا بر وقت دیتی ہے. تو اس جو چندہ ہے، اس کے مصارف کیا ہیں؟ اس کے مصارف دیکھیں سب، ایک جو پورا سٹرکچر حضرت مسلم عزیز تعالیٰ عنہ نے رکھا سامنے، اور کمنگ بیک ٹو مطالبات، کیونکہ یہ سب آپس میں گندھا ہوا ہے. مطالبہ یہ ہے کہ اپنی زندگیاں وقف کر دو دین کے لیے، اور بہت سے لوگ سامنے آئے. جی ہم بہت سے کو جانتے ہیں، اب کم ہوتے جاتے ہیں وہ جنہوں نے براہ راست، ظاہر اب تو شاید میرا خیال کم ہی کوئی بچا ہو جنہوں نے 1934 والے، لیکن جنہوں نے بعد میں 1940-42، کیونکہ یہ تو ایک تھیم رہا نا آج تک ہے ہماری طریقے سے، ٹھیک، ان میں بہت سے ہیں جنہوں نے حضرت مسلم موعود رضی اللہ عنہ سے براہ راست یہ سن کے
کہ اگر آپ صحراؤں میں کئی کئی دن سفر کر سکتے ہیں، اگر آپ بھوک اور پیاس کو برداشت کر سکتے ہیں، اگر آپ اپنی کسی کے ہاتھوں، کسی انسان کے ہاتھوں اپنی ہونے والی بے عزتی کو برداشت کر سکتے ہیں، اگر یہ برداشت کر سکتے ہیں، اگر آپ ہر طرح کی مشکلات میں سے گزر سکتے ہیں، اگر آپ اپنے اہل خانہ کے بغیر رہ سکتے ہیں، تو مجھے آپ کی ضرورت ہے۔ بہت سے نوجوان ایسے جنہوں نے یہ سن کے بے خطر کود پڑے اس میں کہ ہم ہیں جناب، حاضر ہیں، ہم کریں گے جو مطالبہ ہوگا ہم سے پورا کریں گے۔ بالکل، یہ واقفین آ گئے، بالکل، ان واقفین نے اسلام کا پیغام عام کرنا ہے، ٹھیک ہے جی، اور ان کی جو گزر بسر کا جو سلسلہ ہے، گزارا الاؤنس جس کو کہتے ہیں، وہ بھی کہیں سے آنا، وہ تو سب کچھ چھوڑ چھاڑ کے آ گئے، چھوڑ چھاڑ کے آ گئے، بھائی جہاں مرضی ذریعہ آمدن کوئی نہیں، ظاہر سروائیول بھی ان کا ہے۔ جی، اچھا، پھر جہاں جا کے انہوں نے بیس بننا ہے، بنانی ہے، کیونکہ دیکھیں ہم اسے محدود نہیں کریں گے، وہ جو ہے نا محرار والا بیک گراؤنڈ جو بتاتے ہیں کہ وہ تو ایک بہت چھوٹی چیز رہ گئی تحریک جدید کے آگے، کیا احرار اور کیا ان کے جتھے اور کیا ان کی ڈانگیں جو وہ لے کے آئے تھے۔ بالکل، یہ تو ایک عملاً ایک جواب بن گیا، نہ ریٹیلیٹ کیا، لیکن عملاً ایک ایسا جواب بن گیا کہ جب انہوں نے کہا کہ ہم قادیان کو مٹا دیں گے، تو حضرت مسلم نے فرمایا کہ ٹھیک ہے، پھر ہم لندن میں مسجد ہماری ہے اور وہاں پہ ہم اس سے مشن سے آگے اور مشن بنائیں گے۔ انہوں نے کہا ہم یہ مساجد ختم کر دیں گے جو تمہاری قادیان میں ہیں، انہوں نے ٹھیک ہے، تو پھر ہم شکاگو میں بنائیں گے، موریشس میں بنائیں گے، جاپان میں بنائیں گے، چین میں بنائیں گے، امریکہ میں بنائیں گے، یہاں بنائیں گے، وہاں بنائیں گے، ایک مسجد توڑو گے 10 مسجدیں ہم بنائیں گے۔ بالکل، وہ مساجد آنی ہے، ظاہر ہے کہاں سے آنی ہے، خرچ یہ اس کے مصارف میں سے ایک ہے۔ مسجد بن گئی، مسجد اب ایک ہب ہے، اور مسجد میں یہ یاد رکھنا ضروری ہے کہ مساجد جو ہیں یہ دنیاوی لحاظ سے اگر ہم دیکھیں کوئی پروفیٹیبل تو چیز نہیں ہے، دیکھیں اس کے اوپر خرچ ہے، صرف اس کے اخراجات، اس کے بجلی، پانی، گیس، اس کی مینٹیننس، اس کا سارا کچھ وہ رہے گا، تو پھر وہ کہاں سے ہوگا؟ اور اس کا مسجد کا قائم رہنا کیوں ضروری ہے؟ کیونکہ وہ ہب ہے، وہاں سے آپ کا جو مبلغ ہے وہ باہر جاتا ہے اور تبلیغ کرتا ہے اور لوگوں کو کہتا ہے کہ مزید معلومات کے لیے آپ واپس یہاں پہ آئیں تاکہ آپ کو ہم اسلام سے روشناس کرا سکیں۔ لے کے آتے ہیں، اب ساری باتیں گفتگو میں تو نہیں ہو سکتی، جی، تو کہتے ہیں ہمیں کچھ لٹریچر دے دیں، بالکل، تو انہیں کچھ لٹریچر بھی دینا ہے، اس کو بھی شائع کرنا ہے، اسے بھی شائع کرنے کے سلسلے ہیں۔ اور اگر پرانی رپورٹس پڑھیں جو باہر کے مشن سے جایا کرتی تھیں، یہ برطانیہ سے اور امریکہ سے، وہ مفتی صاحب لکھ رہے ہیں، فتح مت خالصہ لکھ رہے ہیں، ٹیچنگز آف اسلام کی اتنی کاپیاں میں لے کے آیا تھا یا منگوائی تھیں، یہ تقسیم ہو گئی ہیں، ہمیں اتنی اور کی ضرورت ہے۔ یا یہ بھی ہوا کہ پھر اب یہاں سے ہم نے لندن سے چھپوانی شروع کی، لوکاز اینڈ کو ورخل یا سانز ایک پبلشر تھا، اب ہم وہاں سے چھپوا رہے ہیں، اس کے لیے ہمیں اس قدر اخراجات کی ضرورت ہوگی، برائے مہربانی مرکز سے ہمیں ہم تک پہنچانے کا انتظام کر دیں۔ یہ سارے سلسلے ہیں۔ آپ لوگوں کو بلاتے ہیں، لوگوں کو بٹھاتے ہیں، اب مہمان نوازی سنت رسول کے مطابق وہ بھی آپ نے کرنی ہے۔ قرآن کریم میرا خیال ہے جو کہ ہماری پبلیکیشنز میں سے سب سے اوپر ہے، جماعت احمدیہ کی پبلیکیشنز میں سے، اور جو اسلام کی ریڑھ کی ہڈی ہے، جس کے اوپر پورے اسلام کا سٹرکچر کھڑا ہوا ہے، اس کی اشاعت، تراجم جو 70 سے زائد اس کے تراجم ہیں، وہ ترجمے کرنے والے کہاں سے آئیں گے؟ وہ ایکسپرٹیز کہاں سے آئے گی؟ وہ لوگ جو مستقلاً اس کے لیے وقف ہو جائیں گے، ان کا کہنا وغیرہ وغیرہ وغیرہ۔ اور اس کے ساتھ ساتھ جو ایک اور چیز ہے جو کہ الوصیت میں، جب حضرت مسلم موعود نے تحریک جدید کی روٹس الوصیت میں تلاش فرمائیں اور بیان فرمائیں، تو بتایا کہ الوصیت کے مصارف میں سے بھی ایک مصرف جو ہے وہ انسانیت کی خدمت کے لیے اسے خرچ کرنا، ضرورت مندوں کی ضرورت کو دور کرنا ہے۔ اسی طرح سے تحریک جدید کے بھی بنیادی کاموں میں سے ایک کام یہ ہے، جس طرح بتایا کہ پوری یہ تو فلسفی اس کے اوپر کھڑی ہے کہ انسانیت کے دکھ اور درد اور آلام کو جو ہے وہ دور کیا جائے، اور اس کے لیے جو ہے وہ مصارف میں سے ایک بہت بڑا یہ کتنے اس وقت دیکھیں خلفاء نے اپنے اپنے وقتوں میں جب کہا کہ کوئی ایسا احمدی بچہ نہیں ہونا چاہیے جو اس لیے تعلیم حاصل نہیں کر سکا کہ اسے مالی تنگی تھی اس کے والدین کو، اور وہ جو ہے وہ افورڈ نہیں کر سکتے تھے، متحمل نہیں ہو سکتے تھے اخراجات کے۔ جماعت کو بتائیں کتنے گھرانے ہیں، ہاں سب، میں تو آپ کو بتاؤں ہمیں تو درست نمبر معلوم نہیں ہے، بڑے ہمارے مخالفین کو نمبروں کی بڑا شوق ہوتا ہے، نمبر بتاؤ ہمیں کتنے، ہمیں نہیں معلوم، مجھے نہیں معلوم، آپ کو بھی شاید ایگزیکٹ معلوم، لیکن بے بہا ہیں جی، بے بہا کتنے ہیں جو اسٹوڈنٹس کے علاوہ جو بے وگان ہیں، جو نادار لفظ اچھا نہیں لگتا، لیکن جو ان دا ٹرو سینس ضرورت مند ہے، نادار ہے، بالکل، اور ان کے گھروں میں کس خاموشی سے ان کی ضروریات پوری اس طرح کی جاتی ہیں
کہ دوسرے ہاتھ تک کو علم نہیں ہو پاتا کہ کس نے کس کو کب کہاں کیسے پہنچا دیا اور ان کی ضرورت کس طرح دور ہو گئی. بعض لوگوں کا 2-2 3-3 وقت کے کھانے کے حصول کے لیے ان کا انتظام ہے, جو کسی مشکل کی وجہ سے ان کے گھر میں جو بریڈ ونر تھا, جو سربراہ خانہ تھا, وہ کما کے نہیں لا سکتا. جماعت کی طرف سے انتظام اس چیز کا ہوتا ہے, لیکن نظام کے تحت آپ اجازت لیتے ہیں, درخواست لکھتے ہیں, وہ سارا تو سلسلہ ہے, لیکن یہ کہ یہ سب سارا سلسلہ چلتا. آپ نے ذکر کیا درخواست کا, یعنی کہ تحریر اس میں انوالو ہے اور احتیاطیں ہیں, پیسے کا معاملہ ہے, اس کا آڈٹ بھی ہوتا ہے. دیکھیں جی, کیوں نہیں ہوتا ہر چیز کا. آپ یہ دیکھیں کہ بالکل آغاز میں اگر ہم جاتے ہیں مصارف میں اور ان کے اوپر ان کی نگرانی میں, حضرت حکیم مولوی نور الدین رضی اللہ تعالیٰ عنہ جو بعد میں آپ کے پہلے خلیفہ بنے, ان کی لمبے عرصے سے, اور دوسرے آپ کے معتقدین کی بھی ایک یہ تحریک چلے تھے کہ چندہ لیا کریں, باقاعدگی سے ہم دینا چاہتے ہیں. حضور نے فرمایا ابھی نہیں, ابھی میں نہیں دے سکتا. جس طرح بیعت کے لیے تب تک ان کا باز رہا حضور, جب تک حکم نہیں آ گیا اللہ تعالیٰ کی طرف سے. کہ پھر ایک وقت آیا جب آپ نے غالباً نزالہ حام کا مسودہ حضور نے تحریر فرمایا حکیم مولوی نور الدین صاحب کو رضی اللہ عنہ کو, کہ اس کا مسودہ تیار پڑا اور جو ہے وہ پرنٹنگ پریس میں جانے سے رکا ہوں کیونکہ اس کے لیے اس قدر رقم کی ضرورت ہے, اس قدر ہے, اس قدر کم ہے. اب میں کہتا ہوں کہ اگر آپ جو ہمیشہ سے آپ کا اصرار تھا کہ چندہ لیا جائے, تو اب آپ چندہ دینا شروع کر دیں, کیونکہ اس کتاب کو چھپوانا مقصود ہے. پرنٹنگ اینڈ پبلشنگ سے ہم شروع ہوئے. پھر وہ احباب جو آپ کے آئے تھے, جن میں کاتب بھی شامل تھے, جن میں آپ کے اسکرائبز بھی شامل تھے, جن میں آپ کے وہ سارے باقی احباب جنہوں نے اس میں مدد کرنی ہے, کتاب کو جو لکھا جانا ہے, کاتب نے جو لکھنا ہے اسے اٹھانا ہے, اسے پریس لے کے جانا, لے کے آنا, واپس آنا, ان سب کا کھانا حضرت اماں جان رضی اللہ تعالیٰ عنہ کچن میں بنا رہی ہیں. سو لنگر بھی ساتھ جاری ہے. وہاں سے وہ 5 شاخیں جو حضور نے بیان فرمائی اپنے کارخانے کے, وہی 5 شاخیں جو ہے وہ تحریک جدید کی بنیادوں کے اندر شامل ہیں, اور وہیں سے تحریک جدید نے پانی پیا ہے, اور وہیں سے تحریک جدید پھلی پھولی اور پھلی بڑی ہے. اچھا, نگرانی کی بات ہو رہی تھی, حضور نے خود نگرانی اپنے ہاتھ میں لمبا عرصہ رکھی. آپ کو یاد لنگر خانے کی نگرانی حضور نے, اس کے اخراجات. بالکل. انٹرنل آڈٹ کا سسٹم جماعت کے اندر ہر جگہ پہ قائم ہے. ہر چھوٹی سے چھوٹی مجلس سے مطلب چھوٹی سے چھوٹی مراد ہے یونٹس کے اوپر, چھوٹے سے یونٹ جماعت اس میں محاسب ہوں گے, اس میں جو حلقہ کہہ لیں, مجلس کہہ لیں, اور اوپر تک ہم جاتے ہیں. انٹرنلی ایک آڈٹ ہوتا ہے. اس کے علاوہ اب اس وقت بیشتر کیونکہ دنیا کے بیشتر ممالک میں جماعت احمدیہ پھیل چکی ہے, وہاں پہ ایکسٹرنل آڈیٹرز آ کے دیکھتے ہیں کہ اس کا مصرف کیا ہے. کیونکہ آپ جب رجسٹر ہوتے ہیں تو آپ بتاتے ہیں کہ ہمارے مصارف یہ ہیں ایز اے چیریٹی, وہ دیکھنا چاہتے ہیں ایکسٹرنل آڈیٹرز. اور آپ کو پتہ ہے بالخصوص یہاں مغربی ممالک خاص جتنا ان کی وہ اس بارے میں اسکروٹنی ان کی ریزر شارپ قسم کی ہے, اسلامک چیریٹیز خاص بالخصوص, تو وہ باقاعدگی کے ساتھ ہے. اور وہ اس کے علاوہ تو اور کوئی وہ رہ ہی نہیں جاتی. پھر پیچھے جب ایک انٹرنل ہو گیا, انٹرنل کے بعد ایکسٹرنل آڈیٹرز آئے, انہوں نے آ کے دیکھا دکھا, اور اللہ کے فضل سے ہم ان ملکوں میں اب کئی دہائیوں سے رجسٹرڈ ہیں, کامیابی کے ساتھ رجسٹرڈ ہیں. یعنی یہ جو لوگ بات کرتے ہیں کہ یہ کھلا کھاتا ہے, یہ بات درست نہیں ہے. اس کے ہر اسٹیپ پر لیتے ہوئے بھی, جمع کراتے ہوئے بھی, پھر خرچ کرتے ہوئے بھی ایک پورا سسٹم فالو کیا جاتا ہے, اور اس کے بعد پھر اس کا آڈٹ ہوتا ہے, نگرانی ہوتی ہے, اور سوالات پوچھے جاتے ہیں. جی بالکل. اچھا, سب تحریک جدید 1934 میں شروع ہوئی, یہ بھی ایک اسلامی تحریک ہے. اس کے ساتھ ہم دیکھتے ہیں کہ بعض کچھ اور اسلامی تنظیمیں بھی ہیں جن میں بھی جو تنظیمیں بھی ابھریں, بظاہر بڑا کام بھی کر رہی ہیں, ان میں بھی چندہ جات کا ایک سلسلہ ہے. ہم بعض ممالک میں دیکھتے ہیں تو کلچر ہے کہ باقاعدہ مسجد میں صندوقچی بھی رکھی ہوئی ہے, وہاں بھی چندہ دیا جاتا ہے. جمعے کے بعد بھی وہ صندوقچی چلتی ہے. مطلب چندہ دینے کا جو سلسلہ ہے, رواج ہے, وہ صرف جماعت احمدیہ میں نہیں, دوسری تنظیموں میں بھی ہے, دوسرے فرقوں میں بھی پایا جاتا ہے. تو آپ تحریک جدید کو جو دیگر فرقے ہیں یا دیگر جماعتیں ہیں, ان کے اندر جو چندے کے سلسلے ہیں, اس سے کیسے اس کا موازنہ کریں گے؟ ہاں سب میں تو اسی کو اسکیل پہ دیکھیں گے. پھر جس طرح آپ کہہ رہے ہیں صندوقچیاں اور یہ اور وہ سارا پڑی ہوتی ہیں. بعض جگہوں پہ صندوقچیاں ہوتی ہیں کہ ہم یہاں پہ یہ مسجد بنا رہے ہیں, لاہور اسٹیشن کے باہر جامع مسجد آسٹریلیا کے نام سے بن رہی ہے, تو بنتی چلی جا رہی ہے. وہ ہم کسی کو انڈرمائن یہاں پہ نہیں کر رہے, بڑا اچھا کر رہے ہیں جی, مساجد بنا رہے ہیں تو بہت اچھا کر رہے ہیں. سو وی ناٹ انڈرمائننگ اینی ونز ایفرٹس.
کیونکہ بہرحال کار خیر کے نام پہ لیتے ہیں، بہت اچھی بات ہے، کیا کرتے ہیں اس کے ساتھ یہ ہمارا مسئلہ نہیں. لیکن آپ یہ دیکھتے ہیں کہ وہ کتنا لوکلائزڈ ہے. آپ فرق چونکہ پوچھ رہے ہیں تو میں بغیر انڈرمائن کیے کسی کی بھی اس بارے میں کوششوں کو، وہ کتنا لوکلائزڈ ہے، کتنا ریجنلائزڈ ہے، اور کتنا جو ہے وہ اس کا پھیلاؤ کراس بارڈر ہے اور انٹرنیشنل ہے نا. یہ ہمیں دیکھنا پڑے گا. اور اس کے ذریعے سے ہم حاصل کیا کرنا چاہ رہے ہیں. ایک ہے اسلام کی تبلیغ کے نام پہ کرتے ہیں لوگ کام کا. اس میں دوبارہ عرض کروں گا، بہت لوگ ہیں جو مدتوں سے، زمانوں سے، صدیوں سے جو ہے وہ نیک نیتی کے ساتھ کہ جی اسلام کی تعلیم کو عام کرنا ہے، کرتے ہیں. لیکن اسلام کی تعلیم کے ساتھ ساتھ پوری بنی نوع انسان کی بھلائی اور خیر خواہی میں جو کام ہے وہ تحریک جدید کا کام ہے. تو بات آ جاتی ہے اسکیل پہ. یہ ایک گلوبل اسکیل کے اوپر ہونے والا ایک اسکیم ہے جو کہ مصروف کار ہے. اور سب سے پہلے یہ ہے کہ انسانیت کو بچائیں. انسانیت کو کس چیز سے بچانا ہے؟ انسانیت جس طرح میں بتایا، سب سے بڑا مسئلہ یہ تھا کہ غربت کیسے دور کی جائے. کم از کم ایک ایسے لیول پہ آ جائیں جس میں کم از کم بنیادی سہولیات سب کو میسر ہوں. کوئی بلو دا لائن آف پاورٹی نہ کم از کم رہ رہا ہو، اس میں اتنا کم از کم ہو جائے. امیر سے لینا کس طرح ہے؟ باقی جو تحریکات ہیں جو ملکی سطح پہ ہوں گی، مثلا جس طرح ٹیکسیشن ہے، وہ تو زور زبردستی لی جاتی ہے اگلے سے جی، وہ آپ کو دینی ہے. یہاں پہ حزب مستمود نے بنیاد میں رکھا کہ توئی طور پہ تحریک جدید جو دینا چاہے، تحریک جدید کا چندہ یہ ایک توئی تحریک ہے جو خوشی سے دینا چاہے، جتنا دینا چاہے وہ اتنا دے سکتا ہے، تاکہ انسانیت کا جو دکھ اور الم اور مسائل اور مصائب ہیں وہ دور ہو سکیں. اور اس کے بعد دیکھا جا سکے کہ کون سی کمیاں ہیں ان کی زندگی میں جن کو پورا کرنا ہے. اور ان کمیوں میں سے سب سے بڑی کمی جو ہے وہ مذہب کی کمی ہے. اور مذہب اگر آ بھی جاتا ہے تو واپس اگر انسان کو یہ شعور آ جائے کہ مجھے کسی مذہب کی پیروکار ہونا میرے لیے ضروری ہے، تو کون سا مذہب؟ وہ تحریک جدید نے اسلام کو، اس انسانیت کو واپس کرنا ہے جس انسانیت کے لیے یہ آیا تھا، اور جس انسانیت نے اوور ٹائم، وقت گزرنے کے ساتھ ساتھ مذہب پہ آل ٹوگیدر اپنا ایمان کھو دیا تھا. انہیں اسلام کا تحفہ واپس کرنا ہے، اور اس کے ساتھ پورا پیکیج ان کو واپس کرنا ہے جس میں وہ اس ادنا سطح سے اٹھیں جہاں پہ انہیں ماڈرنزم کے نام پہ دھکیل دیا گیا، اور وہاں پہ واپس آئیں جہاں پہ خدا تعالیٰ انسان کو دیکھنا چاہتا تھا، جس کی وجہ سے اس نے محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو بھیجا اس دنیا میں. قرآن کریم ان پہ نازل کیا کہ یہ ہے وہ کوڈ آف کانڈکٹ جو انسانیت کے اندر نظر آنا چاہیے. تو وہ سب سے عظیم الشان تحفہ دے کے اس کی طرف واپس بلانا، یہ تحریک جدید کا سکنا. تو گلوبل ہے اس تحریک جدید کا جو مشن ہے، اور پوری بنی نوع انسان اس کا مطمع نظر ہے. اور اس کے ساتھ ساتھ یہ بھی تو کہہ سکتے ہیں نا کہ اس کو جو چلانے والا اصل نظام ہے وہ نظام خلافت ہے جی، اس کے زیر سایہ یہ چل رہا ہے. اور وہ جو اس کے ساتھ برکات وابستہ ہیں جی، کئی گنا اس کے جو ثمرات ہیں اس میں اضافہ ہو جاتا ہے. بالکل ایسا ہی. اور ہم دیکھتے ہیں جس طرح مطلب ایک سینٹرلائز سسٹم ہے. اچھا، جماعت پر ہم دیکھتے ہیں دو بہت مشکل وقت آئے. ایک جب پارٹیشن ہوئی اور ہجرت ہوئی قادیان سے ربوہ، اور دوسرا 1984 میں جب خلافت نے ہجرت کی اور یہاں پاکستان سے لندن، اسلام UK آ گئی. تو یہ جو دو مائل سٹونز ہیں، تاریخی جو واقعات ہیں اور لمحات ہیں، اس کا تحریک جدید پر کیا اثر ہوا؟ اس پر تحریک جدید دیکھیں ایک بالعموم ہے. عام طور پہ اگر ہم دیکھیں نا، چیزیں وقت کے ساتھ پرانی اور بوڑھی ہو جایا کرتی ہیں. انسان بوڑھے ہو جاتے ہیں، اشیاء پرانی ہو جاتی ہیں، اشیاء خستہ حال ہوتی جاتی ہیں. انسان پیرانہ سالی کے ہاتھوں بھی جو ہے وہ شکست و ریخت اس کے اندر بھی چلتی. ہوا یہ ہے کہ تحریک جدید وقت کے ساتھ انورسلی پروپورشنل ہے. اس کو اردو میں ڈائریکٹلی پروپورشنل، راست متناسب ہے، بالعکس متناسب رہی ہے. وقت گزرتا گیا اور تحریک جدید جوان تر ہوتی گئی، کیونکہ اس کا بیج جو تھا، جو میری سرشت میں ناکامی کا خمیر. بالکل. تو آپ کے اس طرح کی تحریکات جو آپ کے خلفاء کے ذریعے سے بھی بعد میں آئیں، ان میں ناکامی کا خمیر نہیں، اور ان کے اندر جو ہے وہ
آؤٹ ڈیٹڈ ہو جانے کا خمیر بھی نہیں. جس وقت ہی آئی ہے اس وقت ہم کہہ رہے ہیں اس وقت انسانیت کے یہ مسائل تھے، یہ مسائل تھے، یہ مسائل تھے، یہ مسائل تھے. تو اس وقت اللہ تعالیٰ نے حضرت مسلم موعود تعالیٰ عنہ کو تحریک جدید کی اسکیم سجائی. کیا آج دنیا اس زمانے کی دنیا سے بہتر جگہ بن گئی ہے؟ بظاہر ٹیکنالوجی یس بہت ترقی ہوئی، کمیونیکیشن سے لے کے تو اور باقی ساری چیزوں میں جو سہولیات آ گئی، یہ سب جو ہم دیکھتے ہیں، کیمرے، لائٹیں، مائک، یہ وہ ایٹسیٹرا، ٹریول، سفر، ہر چیز میں کس قدر سہولت آ چکی. لیکن یہ کس قیمت پہ آئی ہے؟ اس میں ایک تو انسان اپنی زندگی سے سکون کھو بیٹھا، اتنا کہ اب وہ وقت آیا ہے کہ وہ تلاش کرتا پھرتا ہے کہ مجھے وہ سکون کہاں سے واپس مل سکتا ہے، میں کب اپنے آپ سے کنیکٹ کروں. یہ جو لوگ میڈیٹیشنز کے لیے جانے لگے ہیں، یوگا وغیرہ کے اندر اپنا تلاش کرتے ہیں، مغرب کی بات کر رہے ہیں، اپنے لیے کوئی سکون تلاش کرتے ہیں، جس کا مطلب ہے کہ مسیح علیہ السلام کے وہ الفاظ پورے ہونے کو ہیں کہ آ رہا ہے اس طرف حرارے یورپ کا مزاج. پھر اس کے ساتھ جو بے چینیاں، گھبراہٹ ہیں، اور وہ سارا کچھ آیا. اس کے علاوہ آپ دیکھیں کہ وہ ایک صرف انڈیویجول لیول پہ، انفرادی سطح پہ نہیں کہ انسان کی زندگی سے سکون چلا گیا، بین الاقوامی سطح پہ ہم دیکھتے ہیں کہ اس وقت کیا ہے. اس وقت جو ہے وہ صرف امیر اور غریب کے طبقات مقامی اور لوکل اور ملکی نہیں رہ گئے، وہ بڑے ہوتے ہوتے بین الاقوامی سطح پہ چلے گئے ہیں. امیر اور صاحب ثروت اقوام غریب اقوام کا جس طرح سے استحصال کر رہی ہیں، تو ہم یہ دیکھتے ہیں کہ وہ مسئلہ جو نسبتاً کنٹرولڈ تھا اس ٹائم یا کنٹینڈ تھا جب تحریک جدید آئی ہے، وہ وقت کے ساتھ ساتھ وہ مسئلہ جو ہے وہ اس وقت بہت میگنیفائی ہو گیا، بہت بڑھ گیا. اور ساتھ ساتھ تحریک جدید کے لیے جو جماعت احمدیہ کی قربانیاں ہیں وہ بھی بڑھتی چلی جاتی ہیں. ہر سال ہم دیکھتے ہیں کہ بڑھتی ہیں. بالکل. اور نوجوان جو جماعت احمدیہ کے ہیں انہیں بھی اس بات کا شعور حاصل ہے اس وقت کہ جس طرف دنیا کا قدم جا رہا ہے، اگر ہم نے اس کو روکنا ہے اس جماعت کے ذریعے جس میں ہم شامل ہیں، تو ہمیں اس کے لیے کنٹریبیوٹ کرنا ہے، اس کے لیے چندہ دینا ہے. کیونکہ اب دیکھیں ہر کوئی ہمارا، اب دیکھیں اکثر نوجوان کہتے ہیں جی ہمارا بڑا دل کرتا ہے، ہم مخالفین کو سنتے ہیں، ہمارا بہت دل کرتا ہے ہم ان کو جواب دیں، ہم کیا کریں. کسی کے پاس ذرائع نہیں ہیں، کسی کے پاس اتنا علم نہیں ہوگا، کسی کے پاس اتنا خرچ کرنے کو بھی نہیں ہوگا، سیدھی بات ہے کہ جب کہیں ٹریول کر کے جائے جا کے، تو ہم کیا کریں. اور اس کا ان کو پتہ چلا کہ اس کا حل یہ ہے کہ یہ اسکیم ہے، اس میں ڈال دیں، اس میں کنٹریبیوٹ کریں، اس میں چندہ دیں، تاکہ اس کے ذریعے سے وہ لوگ جو یہ کام بہتر کر سکتے ہیں وہ اسے بہتر طور پر اسے انجام دے سکیں. اللہ کے فضل سے تحریک جدید تمام مائل سٹونز میں سے گزرتی ہوئی آج اس جگہ پہ ہے جہاں پہ احمدی نوجوان میں یہ شعور بیدار ہوا ہے، اور ہونا چاہیے بھی تھا اور ہونا چاہیے بھی ہے کہ میں ایک پینی بھی جو اگر دیتا ہوں اس طرف، ایک پیسہ بھی دیتا ہوں، جتنا میں دے سکتا ہوں، کوئی مجھے مجبور نہیں کر رہا، لیکن وہ اس جواب کی طرف ہے جو جواب ہمارے مخالفین کو دیا جانا ہے. اور تحریک جدید ہے ہی عملی جواب اس مخالفت کا. جس جماعت کو یہ کہا گیا ہو کہ تمہیں کچل دیں گے، تمہیں مار دیں گے، مارے ہوں لوگ، دبایا ہو، قانون سازیاں کی ہوں جس کے خلاف، وہ اگر زمین کے کناروں تک پھیلتی ہے، پہنچتی ہے، تو آپ اسے محض اتفاق نہیں کہہ سکتے. اس بات کا ثبوت ہے کہ اس کی بنیاد کے اندر خدا تعالیٰ کی تائید و نصرت شامل تھی. عام طور پہ یہ کہا جاتا ہے نا، جب ہم کہتے ہیں کہ جی ہم نے افریقہ میں مثلاً 100 اسپتال فرض کریں، ہم کہتے ہیں ہم نے بنائے، وہ کہتے ہیں اس کون سی بڑی بات، سلویشن آرمی والوں نے اتنے بنائے ہوئے، 200 بنائے ہوئے، یہوواز وٹنس والوں نے اتنے بنائے ہوئے ہیں، 500 بنائے ہوئے، تم لوگ بڑا 50 بنا کے 100 بنا کے کریں. لیکن دیکھنے والی بات یہ ہے، نہ کوئی اسٹیٹ فنڈنگ ہے، نہ کوئی اور ذرائع ہیں. تحریک جدید جیسی سکیمز ہیں جن کے ذریعے سے یہ ممکن ہوا کہ تمام تر مخالفت کے باوجود، یہ بھی تو دیکھنا کہ تمام تر مخالفت کے باوجود اللہ تعالیٰ نے جماعت کو ایسے واقفین زندگی دیے، ایسے مبلغین دیے، ایسے ڈاکٹر دیے، ایسے ڈینٹسٹ دیے. آگے تحریک جدید کی جتنی بھی شکلیں بنتی گئیں، جہاں اسکیم ہو یا جیسے بھی ہو، کہ وہ اپنے آپ کو وقف کر کے دین کے لیے حاضر ہو گئے
اور انسانیت کی خدمت کے لیے پہنچے. ان کے تمام جو اخراجات ہیں ان ساری سہولیات کے وہ جماعت احمدیہ خود سے برداشت کرتی ہے اور وہ انہی چندوں کے ذریعے سے کرتی ہے. اور ہمیں عملاً یہ دکھانے کا موقع ملا ہے کہ اتنی ہی اس چراغ کی لو تیز ہو گئی جتنی بڑی ہوائے مخالف میں ساز باز. بہت خوب، بہت خوب. اچھا، ہوائے مخالف کی بات ہوئی، کچھ لوگ اعتراض بھی کرتے ہیں، کہتے ہیں جی کہ جس سے آپ نے فرمایا کہ اس کی جو بنیاد ہے اس میں الوصیت شامل ہے. لوگ کہتے ہیں کہ جب اسلام میں زکوٰۃ کا نظام موجود تھا تو پھر الوصیت اور پھر تحریک جدید اور پھر وقف جدید جی. اور پھر فلاں فنڈ اور فلاں چندہ، اس کی کیا ضرورت محسوس ہوئی؟ اس کی اس طرح کے اعتراض کرنے میں دیکھیں مزے کی بات ہے، ویسے کہنا اپنے آپ کو اہل سنت ہے. ہم تو بھائی سنت رسول کو سب سے زیادہ سمجھنے والے اور اس سے محبت کرنے والے ہیں، تو ہم ادھر ادھر کیوں جائیں. سنت رسول دیکھتے ہیں کہ کیا ہے. کیا نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے زکوٰۃ کے علاوہ کبھی اور کسی قسم کی مالی قربانی نہیں لی، نہیں اس کا مطالبہ کیا، اور کیا لوگوں نے نہیں پیش کی؟ جب حضرت ابوبکر رضی اللہ عنہ اپنے تمام گھر کا تمام اسباب اٹھا لائے، وہ زکوٰۃ تو نہیں تھی، زکوٰۃ تو پرسنٹیج کے مطابق دی جاتی ہے. حضرت عمر اپنے گھر کا نصف اسباب اٹھا لائے، وہ زکوٰۃ تو نہیں تھی. اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے تو جو کیا وہ قرآن کریم سے اس کو دیکھ کے کیا. حضرت مسلم علیہ السلام نے اس کو بیان بھی فرمایا. حضور نے فرمایا کہ دیکھیں قرآن کریم نے 2 طرح کے آپ کو مالی قربانیوں کا بتایا. ایک تو انفقوا فی سبیل اللہ، اللہ کی راہ میں خرچ کرو، اور خود اپنے ہاتھوں سے اپنے آپ کو تباہی میں نہ ڈالو. یعنی یہ فرض ہے، ورنہ تو تباہی میں نفلی اس پہ تو تباہی میں نہیں ڈال جاتا انسان. ٹھیک ہے. اور اس کے بعد مزید فرمایا وَأَحْسِنُوا إِنَّ اللَّهَ يُحِبُّ الْمُحْسِنِينَ، احسان کرو کہ خدا احسان کرنے والوں کو. حضرت مصطفیٰ نے فرمایا یہ ہے جو توئی قربانی کی طرف اشارہ ہے، کیونکہ زکوٰۃ چونکہ صاحب نصاب پہ فرض ہے. زکوٰۃ سے جو اموال اکٹھے ہوں گے وہ ایک جب اسلام کا غلبہ ہوگا کسی اسٹیٹ کے اندر، کسی ملک کے اندر، زکوٰۃ سے اکٹھے کیے گئے پیسے جو کہ سب کے اوپر واجب ہی فرض ہی نہیں ہے، وہ اس قدر نہیں ہوں گے کہ آپ اس سے تمام جو پوری مشینری ہے اسٹیٹ کی آپ اسے چلا سکیں. لہٰذا زکوٰۃ اپنی جگہ پہ ہے. اس کے علاوہ توئی مالی قربانی نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے بھی اس کا مطالبے بھی کیے، تحریکات کی. آپ کے بعد آپ کے خلفاء میں ہمیں نظر آتا ہے کہ انہوں نے بیت المال مثلا حضرت عمر کے زمانے میں بڑا فلرش ہوا ہے. اس کا پورا ایک نظام تھا جی کہ ہر اس عورت کو جو ہے وہ بیت المال سے اس کی امداد کی بینیفٹس کا سسٹم تھا. جو جس کا شیرخوار بچہ ہے، شیرخوار جب وہ چھوڑ دے جب اس کی نرسنگ، تو اس کے بعد پھر یہ ہوگا، ایسے ہوگا، اس کا پورا سسٹم بنا. بیت المال وہ آپ پیسے کہاں سے آئیں گے؟ زکوٰۃ سے تو نہیں ہو سکتے. آج بھی اگر آپ دیکھ لیں اسلامی دنیا کی طرف تو بیشتر تو جو ہیں وہ انڈر پریولیجڈ، اور جس تھرڈ ورلڈ کہتے ہیں، مجھے اچھا نہیں لگتا تھرڈ ورلڈ کا نام. بالکل، پر میں خود وہاں سے ہوں تو آپ وہاں سے ہیں، لیکن جو انڈر پریولیجڈ ہیں، جی، جن کے پاس اکثریت ایسی ہے جو غربا کی ہے، اور ان میں سے جو زیادہ تر لوور مڈل کلاس سے بلانگ، کیا آج کل کہتے ہیں نا کہ مڈل کلاس تو ختم ہی ہو گئی، تو یا ایلیٹ رہ گئے، اشراف رہ گئی، یا پھر جو ہے وہ آپ کے پاس لوور مڈل کلاس لوگ رہ گئے. تو وہ آپ کے پاس جو لوور مڈل کلاس کے لوگ ہیں ان کے اوپر تو زکوٰۃ فرض ہی نہیں ہے. جی ٹھیک ہے، واجب ہی نہیں ہے، وہ صاحب نصاب ہی نہیں ہے اکثریت. تو پھر کہاں سے کیا آئے گا اور کیسے آئے گا کہ تمام اخراجات کو پورا کرنے کی کوئی سبیل ہو سکے؟ تو اس لیے زکوٰۃ ہے، اور زکوٰۃ جماعت احمدیہ میں جو صاحب نصاب ہیں وہ دیتے ہیں. لیکن اس کے علاوہ توئی تحریکات سے ہم نے دیکھا نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم آپ کے خلفاء کے زمانے میں بھی رہی، اس زمانے میں بھی ہیں، آئندہ بھی رہیں گی. آصف، ہم اس پوڈ کاسٹ کی اختتام کی طرف چلتے ہیں. کوئی ایک غلط فہمی اس بارے میں اس موقع سے فائدہ اٹھاتے ہوئے اگر آپ دور کرنا چاہیں. حفص صاحب، آپ یہ پروگرام کے اختتام پہ جو پوچھ رہے ہیں تو ہم پروگرام کی ابتدا پہ واپس جاتے ہیں اور دیکھتے ہیں کہ تحریک جدید کے بارے میں سب سے بڑی غلط فہمی یہ دور کر لینی چاہیے اگر کسی کو ہے. کیونکہ دیکھیں نا آج کل اب لوگوں کو یہ اکتوبر کے مہینے میں فون بھی جا رہے ہیں، سیکٹری صاحب تحریک جدید رابطے کر رہے ہیں، لجنہ کی صدران رابطے کر رہے ہیں، آپ کا اتنا وعدہ تھا، اس طرح آپ نے بیان بھی کیا. تو اس میں نہ رہ جائیں کہیں ہم، جیسے ہمارے مخالفین اسے محض ایک مالی تحریک دیکھ کے سمجھنے لگے کہ یہ صرف چندہ اکٹھا کرنے کا ایک ذریعہ ہے. جو غلط فہمی دور ہونی چاہیے وہ یہ ہے کہ یہ
اس کا ایک حصہ ضرور ہے کہ ہمیں مالی قربانی اس کے لیے کرنی پڑتی ہے اور اس کا مطالبہ کرنا پڑتا ہے، لیکن در حقیقت یہ ایک ایسی اسکیم ہے جس کے ساتھ دنیا کا نظام نو جو بنے گا بالکل وہ وابستہ ہے، ان دا میکنگ ہے، لیکن وہ نظام جو پوری دنیا پہ جب رائج ہوگا وہ ہے جس کے اندر جو ہے وہ انسانیت کے دکھ اور درد دور ہو جائیں گے۔ اس وقت انسانیت کا دکھ اور درد کسی کا مسئلہ نہیں ہے، اس وقت سارے کیمرے، ساری اسپاٹ لائٹس جو ہیں وہ پوائنٹ کرتی ہیں ان بڑے بڑے ایوانوں کی طرف جہاں پہ دو بڑے بڑے لیڈر بیٹھ کے دو فیصلے کر رہے ہیں۔ وہ کٹی پٹی لاشیں، اللہ، بالکل، وہ بمباریاں، وہ لوگوں کے جو ہے وہ خوف و ہراس میں بسر ہوئے ہوئے لمحات، وہ بچوں کی پکاریں اور آہیں کہ ہمارا باپ مر گیا، ہماری ماں مر گئی، ہماری آنکھوں کے سامنے تڑپ کے میرا پورا گھرانہ مر گیا، 12 سال 15 سال کا بچہ آپ کو بتا رہا ہے۔ جی، اس کا تو اسپاٹ لائٹ کہیں نہیں ملتی اور اس کے اوپر تو کہیں توجہ نہیں جاتی۔ وہ ہے جس دن وہ بچہ جس کی ماں اس کے سامنے جو ہے وہ کاٹ پیٹ کے پھینک دی گئی، جس کا باپ اس کے سامنے ہلاک کر دیا گیا، وہ بچہ جس نے اپنے ماں اور باپ دونوں کے جنازے کو کندھا دیا بیک وقت، وہ جو بھوک سے مر رہے ہیں، وہ جو بیماریوں سے مر رہے ہیں، وہ جن کے پاس علاج کی استطاعت نہیں، وہ جنہیں یہ معلوم نہیں کہ اگلے وقت کا کھانا ہم نے کب کھانا ہے، انصاف میسر نہیں ہے۔ تحریک جدید کی اسپاٹ لائٹ دنیا کے اس حصے پہ ہے۔ باقی دنیا کے جتنے سسٹم ہیں، آپ اس کو کیپٹلزم کہیں، آپ اس کو کمیونزم کہیں، آپ اس کو ڈیموکریسی کہیں، آپ اس کو فاشزم کہیں، آپ نے جو اس کو کہنا ہے کہیں، ان سب کی اسپاٹ لائٹ ادھر لگی ہوئی ہے جہاں پہ بڑے بڑے ایوان ہیں۔ تو تحریک جدید اس اسپاٹ لائٹ کو واپس اس جگہ پہ لے کے جاتا ہے جہاں پہ انسانیت ہے۔ تو میں سمجھتا ہوں کہ یہ غلط فہمی ہے جو دور ہونی چاہیے کہ اس میں ظاہر اور اس سب کے لیے مالی ظاہر قربانی کی ضرورت ہے۔ تو تحریک جدید محض مالی قربانی کا نام نہیں ہے، بلکہ ایک بہت بڑی اور گرانڈ اسکیم کا نام ہے جو ہم دیکھ رہے ہیں کہ ابھی ایک منیچر کے طور پہ ہمارے سامنے ہے۔ وقت کے ساتھ ساتھ جو ہے وہ ہم دیکھیں گے انشاءاللہ کہ جب دنیا ایک اعلیٰ مذہب کی تلاش میں دوبارہ نکلے گی اور انہیں اسلام کا سٹرکچر پیش کیا جائے گا تو وہ کہے گا کہ پورا سٹرکچر دو نا مجھے، بینکنگ کو تم کس چیز سے ریپلیس کر رہے ہو؟ بالکل، تو آپ بتائیں گے کہ تحریک جدید کا امانت فنڈ تحریک جدید بینکنگ کو، آپ کی جو کیپٹلسٹ بینکنگ ہے اس کو ریپلیس کر رہا ہے۔ وہ پوچھیں گے پالیٹکس میں کس چیز کو ریپلیس کر رہے ہو؟ تو آپ بتائیں گے تحریک جدید اس کو اس چیز سے ریپلیس کر رہا ہے، تحریک جدید کی فلاں شک۔ وہ آپ سے پوچھے گا کہ جی امیر اور غریب کا فرق کیسے ہم کم کر سکیں گے اور کیسے یہ انشور کر سکیں گے کہ وہ کم رہے؟ تو تحریک جدید کی کوئی نہ کوئی شک، کوئی نہ کوئی شرط، کوئی نہ کوئی مطالبہ اسے پورا کر رہا ہوگا۔ آج کی پوڈ کاسٹ میں ہم نے تحریک جدید کی جو مختلف جہات ہیں، مختلف جو پہلو ہیں اس پر بات کی۔ تو سب ہم یہ کہہ سکتے ہیں، سوچ سکتے ہیں کہ ہم بطور ممبر جماعت بھی اور بطور سیکٹریان وقف جدید بھی صرف چندہ لینے اور دینے پر زور دینے کی بجائے چندہ اپنا ادا بھی کریں، اس کا الگ ثواب ہے، اس کی الگ چیزیں، اس کی رحمت بھی ہے، اللہ تعالیٰ کی برکتیں اس میں شامل ہیں۔ ہمیں یہ بھی دیکھنا چاہیے کہ تحریک جدید کے مطالبات کیا تھے، اور اگر ہم ان پر بھی عمل کریں گے تو یقیناً نہ صرف یہ کہ تحریک جدید کی جو اصل روح ہے اس کو سمجھنے والے ہوں گے، ہم اس کے جو مقصد ہیں اس کو بھی پورا کرنے والے ہوں گے۔ بہت شکریہ، جزاک اللہ۔